أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اب ان لوگوں کی یہ تیسری قسم ہے جو ہجرت کر گئے. کیا معنی؟ ایک قسم تو یہ تھی نا جی کہ جن کو اسلام کے لیے دشمنوں نے عذاب میں ڈالا لیکن وہ ثابت کر دیا، وہ نہیں ہلے. جیسے کہ حضرت خبیب تھے، حضرت بلال تھے، حبیب بن زید ابن مسلمۃ الانصاری تھے. اور بعض لوگ دوسری قسم یہ تھی کہ ان کو جب جبر کیا گیا تو انہوں نے زبانی کلامی تو کفر کا اقرار کر لیا لیکن ان کے دل کے اندر ایمان جمع ہوا. جیسے عمار ابن یاسر، تو ان کے لیے بھی اللہ نے فرما دیا کہ اگر ان کا دل صحیح ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، دل اس کا مطمئن ہے ایمان پر تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یہ دو قسمیں ہو گئی. اب تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو عذاب سے تنگ آ کر ملک چھوڑ کے ہجرت کریں گے. انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے اور کفر بھی نہیں کر سکتے، لہذا اس ملک کو بھی چھوڑ. تو سب سے پہلی ہجرت جو ہے مسلمانوں نے وہ حبشہ کی طرف کی، اور وہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور اس کی قیادت کرنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. اور ان کی اہلیہ بی بی رقیہ حضور کی بیٹی جو ہیں وہ بھی ساتھ تھی. اسی لیے حضرت عثمان کا ایک لقب یہ بھی ہے کہ ذی الہجرتین، جس نے دو ہجرتیں کی. ایک تو دو دفعہ آپ نے حبشے کی ہجرت کی، ایک اگر حبشے کی ایک مانے تو دوسری مدینہ پاک کی ہجرت کی. اس لیے ان کا لقب ہوا ذی الہجرتین.
اور یہ بھی ان کا لقب ہے کہ ذی النورین، کہ حضور پاک کی 2 بیٹیاں ان کے گھر میں آئیں. ایک بیٹی یعنی بیوی فوت ہو گئی تو حضور نے دوسری بیٹی بھی ان کو دے دی. اور حضور نے فرمایا کہ عثمان میرا اتنا اچھا داماد ہے، اگر اللہ نے مجھے اور بیٹیاں بھی دی ہوتی تو میں عثمان کو دیتا. اس لقب سے ان کو ذی النورین کا خطاب ملا، جو اور کسی صحابی کے نصیب میں نہیں آیا. حضرت علی کے بیوی حضور کی بیٹی ہے لیکن ایک ہے نا، 2 تو نہیں ہے. یہ لقب جو ہے یہ بھی حضرت عثمان کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور اسی طرح جب انہوں نے ہجرت کی، سب سے پہلی ہجرت تو وہ حبشے کی طرف کی، کیونکہ حبشے کا مسلمان بادشاہ جو تھا نا جی، تھا تو وہ نصرانی لیکن تھا بڑے عدل انصاف والا. اس کے بعد پھر واپس آئے، پھر ہجرت کی، پھر انہوں نے مدینہ پاک کی ہجرت کی. اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ ہجرت ہے دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف. یعنی جن لوگوں نے ہجرت کی مکے سے مدینہ کی طرف، تو مکہ اس وقت دار الکفر تھا، کفر کی حکومت تھی. اور مدینہ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام کے اثرات مصعب بن عمیر کے جانے کی وجہ سے شروع ہو گئے تھے. اور وہاں کے لوگ یعنی حضور کی انتظار میں تھے. اور پھر جب حضور تشریف لے گئے ہیں پھر تو سارا مدینہ یعنی ٹوٹ پڑا نا جی. اوس خزرج کے قبائل سب جھگڑے ختم ہو گئے اور سب حضور کی بیعت میں آ گئے. اسی لیے جمہور کا فیصلہ یہ ہے کہ مکہ کی زمین، مکہ کا کعبہ حرم مدینے سے افضل ہے، کیونکہ یہاں 1 کا لاکھ ملتا ہے اور وہاں 1 کا 1000 ملتا ہے. اور پھر یہاں 1 کا لاکھ جو ہے وہ پورے حدود حرم میں ملتا ہے، یعنی پورے مکے کے شہر میں. وہاں صرف مسجد نبوی میں ملتا ہے، باہر تو نہیں ملتا. اور پھر مکے کے حرم کے بارے میں نص قطعی ہے کہ اللہ نے اس کو حرم قرار دیا ہے. انا جعلناہ حرما آمنا. مدینے کے حرم کے بارے میں کوئی نص قطعی نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا انی احرم ما بین لابتیہا. تو اس لیے جمہور تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی مدینہ باغ جو ہے وہ حرم ہے، لیکن حرم احتراماً ہے، حکماً نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں نص قطعی نہیں ہے. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ جو تھے، ان کا ان سب ائمہ کے علاوہ اپنا ایک اجتہاد تھا. وہ کہتے تھے کہ نہیں، مدینہ افضل ہے مکے سے. ایک تو بہرحال لا شک فی ذلک کہ وہ امام دار الہجرت تھے اور عاشق رسول تھے. ان کے دل میں حضور کا اتنا احترام تھا کہ حدود مدینہ میں یعنی ما بین لابتیہ، حالہ شرقیہ حالہ غربیہ، دونوں پہاڑوں کے درمیان کبھی سواری پہ سوار بھی ہوئے کہ یہاں حضور کے قدم آئیں گے تو میں سواری پہ کیسے سوار ہوں. اسی طرح ان کے احترام کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی راستے میں چلتے ہوئے مسئلہ پوچھتا تو بتا دیتے تھے. لیکن اگر کوئی کہتا کہ حضرت میں نے حدیث کے بارے میں پوچھنا ہے، فرماتے پھر انتظار کرو. اس وقت میں آنا جب حضرت غسل فرما کے، کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، سر پہ پگڑی رکھ کے آ کے اپنی مسند پہ بیٹھتے، پھر حدیث رسول بیان کرتے. کہتے یہ ادب کے خلاف ہے کہ میں حضور کی حدیث مبارک جو ہے وہ چلتے چلتے بیان کر دوں. باقی مسائل تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو مسائل ہے نا، لیکن حدیث تو قول رسول کا نام ہے، فعل رسول کا نام ہے. تو اس لیے ان کا اجتہاد یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھی ایک تو مدینہ بھی حرم ہے، وہ قرآن نہیں اترا، لیکن اللہ کے نبی نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی تو اللہ کے حکم سے کہا ہے.
اللہ کے حکم کے بغیر تو نبی اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کسی چیز کو حرام قرار دے دیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اور تیسری بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مکہ مکرمہ کی بڑی شان ہے، لیکن مکہ بھی تو تلوار سے فتح ہوا ہے نا. ایک دنیا میں مدینہ ہے جو محمد کے پیار سے فتح ہوا. فرماتے ہیں کہ وہاں تو تلوار چلانی ہی نہیں پڑی. وہ تو ابھی حضور مدینے نہیں پہنچے، اور مکے و مدینے والے سارے سنیت الوداع کی پہاڑی پہ سارا دن کھڑے رہتے کہ حضور کب آئیں گے. کہتے ہیں مکہ فتح ہوا لیکن مکے میں حضور پاک 10,000 کا لشکر لے کے گئے اور تلوار سے فتح ہوا. تو بہرحال یعنی یاد رکھیں کہ ہجرت جو ہے من دار الکفر الی دار الاسلام. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے، یاد رکھو کہ اگر دار الکفر میں تم حقوق اللہ ادا نہیں کر سکتے ہو تو اب ہجرت فرض ہے. یعنی تم نماز نہیں پڑھ سکتے، جمعہ نہیں پڑھ سکتے، عیدین نہیں پڑھ سکتے، تو ایسے ملک سے نکلنا جو ہے وہ فرض ہے. ہاں ایک دار الکفر تو ہے، لیکن وہاں مسلمانوں کو بھی آزادی ہے. اب دیکھیں نا پوری دنیا میں یورپ ہے، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، انڈیا ہے، وہاں کفر کی حکومتیں ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے الحمدللہ مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں. تو اگر ایسی حال ہے پھر وہاں سے ہجرت فرض نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ تمہاری عیدین بھی ہے، تمہاری نمازیں بھی ہیں، تمہارے جمعہ بھی ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ تمہارے تمام ماشاءاللہ ہر لحاظ سے تمہارے ایم این اے بھی ہیں، تمہارے ایم پی اے بھی ہیں، تمہارے منسٹر بھی ہیں. اس لیے وہاں سے پھر ہجرت فرض نہیں ہوتی. فرض تب ہوگی جب وہاں پر آپ اللہ کے حقوق ادا نہ کر سکیں. جیسے مکے والے نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، حضور پاک دار ارقم میں یا بیت ام ہانی میں چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے. تو اس لیے پھر وہاں سے ہجرت کرنی پڑی. ایک تو یہ ہجرت ہے، اور دوسری ہجرت یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کرنا. یعنی ایک شہر میں نعوذ باللہ فواحش ہیں، منکرات ہیں، بے حیا، تو اس شہر کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. اس میں رہنا بھی شریعت میں جائز نہیں ہے. ایک صحیح روایت میں ہے کہ بنو اسرائیل کے زمانے میں ایک بستی پہ اللہ نے عذاب کا فیصلہ فرمایا. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا فیہا رجل عابد زاہد دائما فی ذکر اللہ. یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں فلاں شخص ہے جو 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس پر بھی عذاب کر دو. اب جبریل آگے بول تو نہیں سکتے، نے کہا کہ یا اللہ آپ تو مالک ہیں، جو چاہیں یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. لیکن سمجھ نہیں آئی ہمیں. فرمایا کہ وہ عابد تو تھا، زاہد بھی تھا، نمازی بھی تھا، لیکن اس نے کبھی برائیوں کو روکا کیوں نہیں؟ تو اگر آپ برائی کو روک نہیں رہے ہیں اور ایک لحاظ سے پھر راضی ہیں تو آپ بھی ان میں شمار ہوں گے، چاہے وہ گناہ آپ نہ بھی کرتے ہوں. جب عذاب آئے گا تو سب پہ آ جائے گا. پھر قیامت والے دن اللہ سب کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیں گے، لیکن عذاب میں سب رگڑے جائیں گے. اس لیے حکم ہے کہ اگر تم امر بالمعروف نہیں کر سکتے ہو، برائی سے نہیں روک سکتے ہو، تو پھر وہاں تمہارا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، ورنہ تم بھی ان میں شمار ہو جاؤ. یہ دو قسم ہو گئی. ایک تیسری قسم ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا. یہ بھی تو ایک ہجرت ہے کہ آدمی خود گناہوں میں مبتلا تھا، توبہ کی، گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف چل پڑا، تو یہ بھی ہجرت ہے.
اسی لیے یاد رکھیں کہ ہجرت جب تک مکہ فتح نہیں ہوا ہجرت فرض تھی، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، اسلام غالب آ گیا، تو اب حضور نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح کے بعد جو ہے کوئی ہجرت نہیں، یعنی فرض نہیں رہی۔ یہ نہیں کہ کوئی ہجرت نہ کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ ڈرتے ہیں نا جی کہ اگر ہم نے ہجرت کی پتہ نہیں اگلا ملک کیسے ہوگا، وہاں ہمیں ٹھکانہ ملے گا، روزی کا کیا ہوگا، اگر فرمایا کہ جو اللہ کے لیے خالص ہجرت کرتے ہیں یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، ہم ان کے لیے پھر وہاں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ قسم ہو گئی کہ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اللہ نے فرمایا جو مکے میں کمزور لوگ تھے جن نے ہجرت کی لیکن ہجرت خالص اللہ کے لیے، ان ربک للذین ہاجروا، چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ ہجرت کا ثواب تب ملے گا جب خالص اللہ کے لیے وہ ہجرت ہو۔ اس کے بعد ہجرت کر کے جب وہاں کامیاب ہو گئے پھر انہوں نے جہاد بھی کیا کافروں کے خلاف، وَصَبَرُوا، اور ابتلا کے اندر فتنے کے اندر بھی انہوں نے صبر کیا، برداشت کیا۔ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تیرا رب اس کے بعد بڑے بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ فرمایا کہ اس دن جب ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی، جس کو اپنا ماں باپ بھائی خاندان اس کا بھی فکر نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کا دن ہوگا نا کہ ہر آدمی کو اپنا فکر ہوگا کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، یہ دن بندہ سب کو چھوڑ کر وہ میں اپنی میں پڑا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ حتیٰ کہ انبیاء بھی کہیں گے نفسی نفسی نفسی، یعنی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنا ڈر ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب شفاعت کا انکار کر دیں گے کہ ہم تو خود ڈر رہے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں سمجھ لیں، بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے تھے پھر ڈرنے کا کیا معنی؟ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ نے معاف کر دی۔ نوح علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ نے معاف کر دی۔ اسی طریقے سے جہاں جہاں کسی پیغمبر سے کوئی بات ہوئی ہے تو اللہ نے معاف کر دیا۔ جب معافی مل گئی تو پھر قیامت کے دن کیوں ڈر رہے ہیں؟ اس لیے علماء نے فرمایا ایک خوف ہوتا ہے گناہوں سے، ایک ڈر ہوتا ہے عظمت سے، کہ اللہ کی عظمت ان کے دل میں ایسی تھی کہ اس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ جیسے دیکھو نا مدرسے میں 200 طالب بیٹھا ہو، ایک چھوٹا سا کمزور سا استاد سب چپ ہو جاتے ہیں، تو استاد کی دل میں عظمت ہوتی ہے، ورنہ ڈرتے تھوڑے، ورنہ تو ایک طالب بھی استاد کو اٹھا کے پھینک دے۔ یعنی حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے، میں نے تو نہیں دیکھا، فرماتے ہیں اتنے خفیف آدمی تھے وہ، نفیس نازک اور خفیف تھے کہ مجھے والد صاحب کہتے تھے کہ اگر وہ میرے کندھے پہ بیٹھ جائیں تو میں ان کو لے کے 10 میل بھی دوڑ سکتا تھا، وزن ہی کوئی نہیں تھا۔ ایک دفعہ مناظرہ تھا ایک عیسائیوں سے،
حضرت نانوتوی تشریف لے آئے مناظرے کے لیے. آپ نے اپنے معین مناظر شاگردوں کو بھیجا بھی مناظرے کے شرائط طے کرو. مناظرے کے شرائط ہوتے ہیں، جب تک شرائط طے نہ کیے جائیں تو مناظرہ ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال وہ جب واپس آئے تو بڑے پریشان تھے. حضرت فرمایا بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ہم گئے، اتنی بڑی میز پہ سارے کھانے لگے ہوئے تھے اور وہ بیٹھا کھا بھی رہا تھا اور ہم سے باتیں بھی کر رہا تھا. اگر اس بدبخت نے مطالبہ کر دیا کہ میرے ساتھ کھانے میں مقابلہ کرو تو آپ تو اتنی سا کھاتے ہیں اور آدھا گلاس دودھ بھی نہیں پیتے ہیں، پھر آپ کیسے مناظرہ کریں گے؟ حضرت نانوتوی پہ اللہ کروڑ رحمتیں فرمایا بھائی ہر مناظرہ مجھے مولوی قاسم نے تو نہیں کہا، تم کس لیے ہو؟ اگر کھانے پینے کا معاملہ ہوا تو میں تمہارا مناظرہ کرواؤں گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ زیادہ کھانا تو بھائی بھینس سب سے زیادہ کھا جاتی ہے، پھر کیا وہ بھی عالم ہوتی؟ فرمایا ہاں ایک مناظرہ ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں نہ کھانے میں مناظرہ کریں، اس کو بھی اور مجھے بھی ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور 3 دن کے لیے نہ کھانا نہ پانی، نہ جو بل گیا وہ جان چھوٹی، جو بچ گیا وہ جیت گیا. اس طرح مناظرہ کرنا ہے تو کرو، میں تیار ہوں. وہ تو اللہ والے لوگ تھے نا جی. آج ہم تو سارے پیٹو لوگ ہیں. آج تو ہمارے مدرسوں میں طالب آنے سے پہلے مینو پوچھتے ہیں کہ یہاں کھانے میں کیا ملتا ہے. یہ دور بھی دیکھنا تھا. ہم جب پڑھتے تھے نا جی تو مختلف گھروں سے روٹیاں آتی تھی اور کوئی ساگ دیتا، کوئی دال دیتا، کوئی کچھ دیتا، کوئی اچار دیتا، مختلف. اتنا بڑا پیالہ تھا ہمارا تو حضرت فرماتی اسی میں سب ڈال دو. وہ سارے اسی میں ڈالتے تھے اور وہی مانگی ہوئی روٹیوں سے کھاتے تھے. لیکن میں اللہ کے حرم میں بیٹھا ہوں، وہ جو لذت تھی وہ آج تک نہیں ملی. حضرت نے فرمایا بیٹا یہ رزق حلال ہے، اس لیے اس میں لذت ہے. اس دور میں کبھی ہم کے طالب تھے، ہم تہجد بھی قضا نہیں ہوتی تھی، رزق جو حلال تھا. اب اگر رزق ہی حرام ہو تو چاہے مکے کے کعبے کے اندر بھی سو جاؤ تو تہجد نہیں ملے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. رزق حلال میں جو برکتیں ہوتی ہیں وہ کسی اور چیز میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے ہجرت اپنی ذات کے لیے کی ہے تو پھر اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا. فرمایا یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، یعنی باپ بیٹا کسی کے لیے اپنی ذات کے لیے، وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور اللہ سب کو بدلہ دیں گے، من خیر او شر، اچھا عمل کیا اچھا بدلہ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، چونکہ اللہ عدل فرمائیں گے ظلم نہیں ہوگا ان پر. کیا معنی؟ ظلم کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ان کی نیکیاں زیادہ تھیں لیکن کم کر دی جائیں، یہ ظلم ہے، یہ نہیں ہوگا. یا ایک یہ ہے کہ ان کے لیے سزا جو تھی وہ 10 سال تھی، اس کو 15 سال دے دو، یہ ظلم بھی نہیں ہوگا. جو ہوگا عدل ہوگا، وہی ملے گا جو اس نے عمل کیا ہے. تو اس آیات میں ہجرت کا ذکر ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے بطور مثال ایک بستی کا ذکر فرمایا ہے. واللہ اعلم.